بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو، سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا، فرقوں میں بٹ نہ جانا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم میں بیر تھا، دشمنی تھی، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے، تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ حبل اللہ کی تفسیر میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے قرآن پاک مراد ہے۔ مسلم کی حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جس نے اس کا اتباع کیا وہ ہدایت پر ہے، جس نے اس کو چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حبل اللہ سے جماعت مراد ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے، جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے کہ یہود و نصارہ متفرق ہو گئے، اس آیت کریمہ میں ان افعال و حرکات کی ممانعت کی گئی جو مسلمانوں کے درمیان تفرق کا سبب ہوں۔ اسلام کی بدولت عداوت دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی، حتیٰ کہ اوس و خزرج کی وہ مشہور لڑائی جو 120 سال سے جاری تھی اور اس کے سبب دن رات قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی، اور جنگجو قبیلوں میں الفت و محبت کے جذبات پیدا کر دیے، اور تم ایک دوزخ کے کنارے پر تھے، یعنی حالت کفر میں تھے۔ اگر اسی حالت میں مر جاتے تو دوزخ میں پہنچتے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا دیا دولت ایمان عطا کر کے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی آیت اس طرح بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھو اور ہدایت کی راہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔